اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پیارے بچوں، السلام علیکم۔ مجھے امید ہے آپ بالکل خیر خیریت سے ہوں گے اور اپنا ہر طرح سے دھیان رکھ رہے ہوں گے۔ تو بچوں، آج ہم اپنی تیسری جماعت کی اسلامیات کی کتاب کے صفحہ نمبر 7 کا باب 2 ایمانیات و عبادات میں سے ٹاپک توحید پڑھیں گے۔ آج ہمارا ٹاپک ہے توحید۔ چلے پڑھائی شروع کرتے ہیں۔ اسلام میں اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننے اور زبان سے اس کا اقرار کرنے کو توحید کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، توحید کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کو دل سے ایک ماننا اور زبان سے بھی اقرار کرنا، یعنی دل سے آپ نے مان لیا، دل سے تسلیم کر لیا اور پھر زبان سے بھی اس کا اقرار کریں۔ عقیدہ توحید میں آپ کا دل اور زبان دونوں انوالو ہوں گے۔ دل سے آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانیں اور پھر زبان سے بھی اس بات کو مانیں، اقرار کریں، بول کے بتائیں کہ آپ اللہ تعالیٰ کو ایک مانتے ہیں۔ یہ چیز جو ہے توحید ہے۔ لفظ توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت یعنی اللہ کو ایک ماننا۔ وحدانیت بھی واحد سے ہے، وحدانیت اللہ کے ایک ہونے کا یقین رکھنا۔ اللہ تعالیٰ کی توحید کے معنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا یقین کرنا اور اس کے ایک ہونے کا عقیدہ رکھنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا اور اس کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا عقیدہ توحید ہے۔ یعنی اس بات پر پختہ یقین رکھنا، پکا والا یقین رکھنا کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، واحد ہے، اکیلا ہے اور اس کی ذات میں کوئی اور شریک نہیں ہے، یعنی کوئی اور اس کے ساتھ شامل نہیں ہے، وہ اکیلی ہی ذات اللہ ہے۔ اسلام میں عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے اور جس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اسلام کے مطابق صرف اللہ تعالیٰ ہی عبادت کے لائق ہے، اللہ تعالیٰ ہی معبود ہے، اس کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے اور اس کی ذات میں، اس کی صفات میں کوئی دوسرا شریک نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، آپ کو پتہ ہے پیارے بچوں کہ اللہ تعالیٰ کا حکم کہاں بیان ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ کا حکم قرآن کریم میں بیان ہے، ٹھیک ہے؟ قرآن کریم جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے اپنے احکامات بھیجے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 21 ہے۔ میں آپ کے سامنے اس کو پڑھتی ہوں، آپ دھیان سے سنیں۔ یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اس کا ترجمہ ہے، لوگو اپنے پروردگار کی عبادت کرو جس نے تم کو اور تم سے پہلے
لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم عذاب سے بچو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی کتاب قرآن کریم میں بھی حکم دیا کہ اپنے پروردگار ہوتا ہے پیدا کرنے والا، پرورش کرنے والا، یعنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا، وہی ہمیں ہماری سب روزی روٹی کا مالک ہے، وہی ہمیں رزق دیتا ہے، وہی ہمیں زندگی دیتا ہے، وہی ہمیں موت دیتا ہے، ہمارے تمام کام اس کے حکم کے تابع ہیں، ٹھیک ہے، وہی ہمارا خالق ہے، مالک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ صرف اللہ کی ہی عبادت کرو، یعنی کہ اللہ نے کہا ہے کہ میری عبادت کرو۔ اللہ نے ہمیں اور ہم سے پہلے لوگوں کو پیدا کیا ہے تاکہ ہم آخرت میں دوزخ کے عذاب سے بچ سکیں۔ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچنے کے لیے کیا ضروری ہے؟ اپنے رب، اپنے پروردگار اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ پیارے بچوں، آپ اس صفحے پر ایک تصویر بھی دیکھ رہے ہیں، کیا آپ اس تصویر کو پہچانتے ہیں؟ یہ تصویر خانہ کعبہ کی ہے، بیت اللہ کی ہے، اللہ کے گھر کی ہے، یہ مسلمانوں کا قبلہ ہے۔ مسلمان 5 وقت کی نماز ادا کرتے ہیں اور اس خانہ کعبہ، اس عمارت کی طرف چہرہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں۔ مسلمان دنیا میں جہاں کہیں بھی ہیں وہ خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے۔ اس عمارت کی مسلمانوں کے نزدیک خاص اہمیت ہے، اس کا خاص ادب و احترام ہے، ٹھیک ہے۔ اس میں مسلمان ہر سال حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں اور پورا سال عمرہ بھی ادا کرتے ہیں۔ یہ ہمارا خانہ کعبہ کہلاتی ہے۔ تو پیارے بچوں، آپ میرے ساتھ کلمہ طیبہ دہراؤ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ پہلا کلمہ ہے اور آپ سب کو آتا ہے۔ اب ہم ذرا اپنی کتاب پر دیکھتے ہیں، ہم جو کلمہ پڑھتے ہیں اس کے پہلے حصے کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ پہلا حصہ ہے کلمہ طیبہ کا، لا الہ الا اللہ، نہیں ہے کوئی معبود سوائے اللہ کے، ٹھیک ہے، یعنی اللہ کے سوا اور کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہماری کلمہ طیبہ کے 2 حصے ہیں، اور پہلا حصہ جو ہے اس میں ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی اور عبادت کے لائق نہیں ہے۔ ہم جب اللہ اکبر کہتے ہیں تو اعلان کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سب سے بڑا ہے، اللہ اکبر، اللہ سب سے بڑا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی تمام دنیا کا مالک ہے، ہم سب اس کی مخلوق ہیں، اس لیے اسی کی عبادت کرنی چاہیے۔ یہی عقیدہ توحید ہے۔ عقیدہ توحید کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ تمام دنیا کا مالک ہے، ہر چیز، ہر مخلوق کا مالک اللہ ہے، اور ہم سب اسی کی مخلوق ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی تو بے شمار مخلوقات ہیں، ہمیں تو کچھ نالج ہی نہیں ہے اس کی مخلوقات کا، ہم تو صرف یہ جانتے ہیں کہ ہم اس کی مخلوق ہیں اور ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے سوا اور کسی کی عبادت نہیں کرنی ہے۔ یہی چیز بیٹا عقیدہ توحید ہے۔ اسی چیز پہ جب ہم پختہ یقین کر لیں گے تو توحید ہے۔
ہم مسلمان کہلائیں گے۔ توحید کے اقرار اور اعتقاد کے بغیر ہمارا کوئی عمل یا عبادت قبول نہیں ہوگی۔ یعنی اگر ہم اپنی زبان سے اللہ کے ایک ہونے کا اقرار کرتے ہیں اور اس بات کا پختہ یقین رکھتے ہیں، اپنے دل کے اندر اپنی زبان سے اقرار کرتے ہیں، تو پھر ہی ہماری جو ہم کوئی نیک عمل کرتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں، ہم نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج ادا کرتے ہیں، زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ہم جہاد کرتے ہیں، یہ سب ہماری عبادت ہے نا۔ تو یہ اس وقت تک قبول نہیں ہوں گی جب تک کہ ہم عقیدہ توحید پر کا اقرار نہیں کر لیتے اور اس کا پختہ اس کا یقین نہیں کرتے، اس کا یقین نہیں کر لیتے، تب تک ہمارا کوئی عمل کوئی عبادت ہماری قبول نہیں ہوگی۔ تو بچوں، عقیدہ توحید ہم نے سمجھ لیا، اب ہم سمجھتے ہیں شرک۔ شرک کیا ہے یہ دیکھتے ہیں۔ عقیدہ توحید کا الٹ شرک ہے۔ عقیدہ توحید کا الٹ یعنی اس کی ضد، اس کے اپوزٹ کیا ہے؟ توحید کے اپوزٹ کیا ہے؟ اس کا الٹ کیا ہے؟ شرک۔ شرک کیا چیز ہے یہ دیکھتے ہیں۔ جس کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی ذات میں کسی اور کو شریک بنانا، کسی اور کو شامل کرنا اللہ کی ذات میں۔ یعنی ہم اس بات کا پختہ یقین رکھتے ہیں، ہمارا اس بات پر ایمان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کی ذات اور صفات میں وہ واحد ہے، وہ اکیلا، اس کوئی اور شریک نہیں ہے، کوئی اور اس کے ساتھ اس کائنات کا نظام چلانے میں شریک نہیں ہے، وہ اکیلا ہی اس سارے نظام کو چلا رہا ہے۔ ٹھیک ہے۔ شرک اللہ تعالیٰ کی نافرمانی اور بہت بڑا ظلم اور گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ، سورہ لقمان آیت نمبر 13۔ اس کا ترجمہ ہے، اور اس وقت کو یاد کرو جب لقمان نے اپنے بیٹے کو نصیحت کرتے ہوئے کہا کہ بیٹا اللہ کے ساتھ شرک نہ کرنا، شرک تو بڑا بھاری ظلم ہے۔ بچوں، پہلے آپ نے عقیدہ توحید پڑھا ہے، یعنی اللہ کو ایک ماننا، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا۔ اب ہم نے عقیدہ توحید کا الٹ شرک، عقیدہ توحید کا الٹ ہے شرک، یعنی اللہ کی ذات میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے، یہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ بہت سے گناہ جو ہیں ان کو معاف کر دے گا، لیکن جو شرک ہے، جس کسی نے شرک کیا یعنی اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرایا، تو اللہ تعالیٰ اس گناہ کو معاف نہیں کرے گا۔ یہ ناقابل معافی گناہ ہے، اس کی بہت سخت سزا ہے، دوزخ۔ یہ حضرت لقمان علیہ السلام نے بھی اپنے بیٹے کو نصیحت کی کہ بیٹا اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرنا، یہ تو بہت بڑا ظلم ہے، اس سے بڑھ کر اور کوئی ظلم ہی نہیں ہے، شرک سے بڑھ کر۔ ٹھیک ہے۔ تو پیارے بچوں، امید ہے آپ کو آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے توحید، یہ بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گیا ہوگا، اور آپ اس کو یاد بھی کریں گے، ضرور اس کو 3 بار پڑھیں گے،
تاکہ آپ کو اچھی طرح سے ذہن نشیں ہو جائے۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تعالیٰ